اسلام کی باقاعدہ جو اذان سٹارٹ ہوئی تو پہلی اذان حضرت بلال کے حصے میں آئی، اور حضرت بلال نے جو اذانیں دی پھر نمازی اس پہ اکٹھے ہوئے. پھر وہ بلال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، وہ بلال جب حضور کو دیکھتا تھا، مسند کو، ممبر کو دیکھتا تھا اور اذان پڑھتا تھا، ایک وہ کیفیت تھی. پھر جب حضور کا وصال ہوا تو بلال اذان پڑھے تو کس کو دیکھ کے پڑھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اس مقام پہ تھا کہ جب بلال نے دیکھا نا کہ مسند رسول اللہ کی خالی ہو گئی، بلال نے مدینہ ہی چھوڑ دیا، مدینے سے نکل گئے دمشق کی طرف، شام کو چلے گئے، بصرہ کو چلے گئے، وہاں پہ گھومتے پھرتے رہے. تو ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. یہ بلال چھوڑ کے جا رہا ہے، دمشق میں ہے، رات کو رسول اللہ خواب میں تشریف فرمایا بلال ہم سے روٹھ گیا ہے، ملنے نہیں آتا. یہ وہ لوگ عبرت پکڑے اس بات سے کہ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی ہو گئے، نبی ختم ہو گئے، نبی بھی ہمارے جیسے مردہ ہے نعوذ باللہ. یہ وہ لوگ سوچے ذرا، سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے وصال کے 9 سال بعد، 8-9 سال بعد حضرت بلال کو فرماتے بلال ملنے نہیں آتا، ہماری زیارت چھوڑ دی، کتنا بے وفا ہے تو. بلال تو وفادار ہے، بے وفا تو نہیں ہے. بلال وہاں سے نکلا، دمشق سے دوبارہ مدینہ طیبہ کی گلی میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضری دی، روضہ انور پہ آ کے سلام پڑھا. سلام پڑھنے کے بعد مسجد نبی میں آ گیا. اب حسنین کریمین بھی جوان تھے، سبحان اللہ. حسنین کریمین کی آپ شان سنیے، پچھلے پورے مہینے میں آپ شانیں سنتے رہے، وہ بھی جوان تھے. آگے چاچا بلال آ گیا، سبحان اللہ، چاچا بلال واپس آ گیا. حضرت حسنین کریمین دوڑ کے بلال سے لپٹ گئے. بلال جب تو اذانیں پڑھتا تھا ہم چھوٹے تھے، 7-8 سال کے تھے، ہم تیری اذان سنتے تھے، بڑی چس آتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا. آج پھر واپس آیا ہے تو ذرا اذان تو سنا دے. بلال کہتا ہے بھتیجے تمہاری جو آفر ہے وہ ٹھکرا بھی نہیں سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کے بعد اذان پڑھ بھی نہیں سکتا. نبی کے ہجر میں، نبی کی جدائی میں اذان بلال سے نہیں پڑھی جاتی. وہ دور تھا جب بلال اذان پڑھتا تھا تو سامنے وہ صورت تھی جس کو پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب پڑھے. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت شکل پیر میر علی شاہ صاحب نو تو نظر آئی نا. اسا تو سدا نہیں دیکھ سکتے، ساریوں گناہ گار رکھی، سارا وجدان، ساریوں کیفیات، سارا ایمان، سارا نور اس قابل نہیں کہ ایسا زیارت و مشرف ہو وہاں کہ سونے دے کمالات خواب تشریف گناویں. کوئی بعید نہیں، امتی تے کرم فرما دیں. تو انہاں جسے لے بیٹھا نا تو دیکھ کے وقت لکھا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. یہ 3 سیغے ہیں عربی کے، اس سے آگے اچھائی بیان کرنے کے عربی میں الفاظ نہیں ہیں. آپ نے کیا فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح، گستاخ اکھیاں کتے جاڑ. یہ وہ رخ تھے جن کو بلال دیکھ کے اذانیں پڑھتا تھا. آج وہ رخ سامنے نہیں، آج وہ مکھڑے سامنے نہیں، آج وہ تصویریں سامنے نہیں. تو حضرت حسنین کریمین کی ڈیمانڈ بھی موڑی نہیں جا سکتی تھی. آپ شروع ہوئے، جب آپ نے اذان شروع کی نا تو مسلم شریف کی حدیث ہے، روایتی مسلم شریف میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 8-9 سال بعد کہ بلال نے جب اذان شروع کی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ پہ پہنچے تو حضرت بلال یہاں پہ پہنچتے گئے. پہلے بھی کیفیات بڑی عجیب تھی، پہلے بھی رو رہے تھے. حضرت بلال حضور کے عشق میں بے ہوش ہو گئے، اذان وہیں پہ رہ گئی. فراق اور ہجر اور عشق اس کمال تک پہنچا کہ اذان پوری نہ ہو سکی. اذان بعد والوں نے پوری کی. آپ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا میں کہتا تھا کہ وہ دور اور تھا جب میرا یار، میرا حبیب، میرا دلدار سامنے تھا، تب میری اذانیں پڑھنے کی اور کیفیات تھی. آج دلدار سامنے نہیں ہے، آج محبوب سامنے نہیں ہے، اس لیے میں اذانیں کس طرح پڑھوں. یہ وہ بلال ہے. اسی مہینے میں، سفر کے مہینے میں ان کا وصال با کمال 20 ہجری کو دمشق میں ان کا وصال ہوا. اور باب الصغیرہ میں ان کا آج بھی جو روضہ پاک ہے وہ مرجع خلائق کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ زیارت کے لیے.
دمشق میں، تو یہ وہیں پہ رہ گئے، پھر ادھر سے پھر واپس چلے گئے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق اور محبت اتنے کا، یہ عشق کی بڑی عجیب چیز ہے یار، اس نے جس کو اپنے پیچ داؤ پیچ میں لگایا نا، پھر وہ کسی اور کا نہیں ہوا،